فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندگی دوڑ بھاگ کا نام نہیں بلکہ سلیقے سے جینے کا نام ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے؟ کیا اسے صرف نماز یا ہمارے روزوں کی ضرورت ہے؟ یقیناً یہ سب چیزیں بنیاد تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے اخلاق کی کچھ ادائیں اتنی پسند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاص تعریف فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بردباری، سنجیدگی، میانہ روی اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے پر۔ سنن ترمذی کی ایک خوبصورت روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے اشج سے فرمایا، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک حلم یعنی بردباری، اور دوسری انات یعنی غور و فکر یا سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ یہ عبد القیس قبیلے کا ایک وفد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اشج اس قبیلے کے سردار تھے، پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اور ہوا یہ کہ جب یہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے ملنے پہنچا تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے، آپ کی زیارت کرنے، آپ کو دیکھنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ بس وہ اونٹوں سے اترے اور مسجد کی جانب تیزی سے بھاگے، جبکہ دوسری جانب ان کے سردار اشج نے اونٹوں کو باندھا، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور پھر بڑے اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ ایکشن دیکھا تو پھر ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک بردباری اور دوسری غور و فکر یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ اشج نے پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خصوصیات مجھ میں اللہ نے ڈالی ہیں یا میں نے خود ڈیولپ کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اندر ہیں۔ دیکھتے ہیں حلم کیا ہے۔ حلم یہ ہے کہ غصے کے وقت قوت اور قدرت کے باوجود خود کو سلو ڈاؤن کر لیں۔ یہ طبیعت کی اس نرمی اور بردباری کو کہتے ہیں جو اشتعال کے وقت انسان کو آپے سے باہر نہیں ہونے دیتی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کی سب سے بڑی وجہ حلم کی کمی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غلطی پر فوراً پھٹ پڑتے ہیں، جبکہ حلم وہ ڈھال ہے جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جو غصہ پی جانے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو انسان ریئیکٹ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، جو ہر حال میں باوقار رہتا ہے، وہ دراصل پھر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان، پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ایک اور کوالٹی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشج میں ذکر کیا وہ تھی انات۔ انات یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں فوری ریئیکشن دینے کی بجائے، فوری اپنا رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر اور عقل اور دانش کے ساتھ قدم اٹھائے۔ اور انات جو ہے نا، یہ جلد بازی کی ضد ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ پچھتاوا لاتے ہیں، اور اللہ کو انات اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ انسان کی ذہنی پختگی اور اللہ پر توکل کی علامت ہے کہ جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس لیے اس کے لیے بے صبری کی ضرورت بھی نہیں۔ آج کل کی ٹینشن اور انگزائٹی کا سب سے بڑا سبب ہر کام میں جلدی مچانا ہی ہے، اور انات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے دوڑ میں شامل رہو لیکن اپنے اعصاب کے اوپر قابو رکھ کر، وقار کے ساتھ۔ اب اشج میں یہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تھیں، اب آپ سوچئے کہ جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیات نہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ تو وہ دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی اور خوبی ہوگی۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کچھ میں اللہ نے حسد اور بغض کا مادہ ہی نہیں ڈالا ہوتا۔
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ڈال رکھی ہو کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر بہت جلدی سیکھ جاتے ہوں، تو حلم اور انات اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خوبیاں ہیں، جس میں نہیں اسے چاہیے کہ وہ ان خوبیوں کو دوسرے لوگوں سے سیکھیں۔ ایک اور مقام پر اسی طرح کی کچھ مزید خصوصیات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اچھی خصلت، سنجیدگی اور میانہ روی نبوت کے 34 درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے السمت الحسن، یعنی اچھی خصلت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگے کپڑے پہن لیے جائیں یا خود کو بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، بلکہ انسان کی شخصیت کا وقار اس کا مطلب ہے۔ انسان کے چہرے سے نیکی اور حیا جھلکتی ہو، اس کی شخصیت میں ایسی گریس ہو کہ دوسروں کے لیے آپ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی بن جائیں۔ ابن عباس کہتے ہیں سمت الحسن سے مراد ہے کہ انسان کا خشوع اس کے چہرے سے نظر آتا ہو۔ ابن بطال رحم اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی حیت اہل خیر والی ہو، یعنی نظر آتا ہو کہ وہ اہل خیر میں سے ہے۔ پھر سنجیدگی، آپ دیکھیے کہ ہر وقت کا مذاق، ہر بات میں لاؤڈ رہنا، لاؤڈ کامنٹس دیتے رہنا اور ایک شیلو بیہیویئر جو ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اس سے مراد عجلت نہ کرنا بھی ہے، یعنی جلدی نہ مچانا۔ تو یاد رکھیے کہ آخرت کے جو کام ہیں نا، جیسے نماز کا وقت آ گیا پھر تو آپ اسی وقت اٹھیں گے اور اپنی نماز پڑھیں گے، لیکن جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے وہاں سکون، سنجیدگی اور سوچ سمجھ والا رویہ اپنانا چاہیے۔ تیسری خصوصیت جس کا ذکر کیا گیا وہ تھی اقتصاد، یعنی میانہ روی، یعنی ایک بیلنسڈ لائف اور کسی بھی معاملے میں ایکسٹریمزم نہ ہو۔ یہ ہمارے دین کا حسن بھی ہے۔ بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی میں رہ کر کیے جائیں، نہ عبادت میں اتنی سختی کہ خود کو تھکا دیں، نہ خرچ کرتے ہوئے اتنے ایکسٹریم پر چلے جائیں کہ سب کچھ ہی لٹا دیں، نہ ایموشنلی ایکسٹریم پر جائیں کہ ہر طرح کے یا تو جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور یا پھر ہر وقت غصہ اور چڑچڑاہٹ انسان کے حواس پر سوار رہے، نہ دوستی اور دشمنی میں اتنے جذباتی ہوں کہ حد پار کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر 2 سہیلیاں ہیں، بہت گہری دوستی ہے، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو وہی سہیلیاں پھر ایک دوسرے کے راز فاش کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھیے جو لوگ میانہ روی پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی بھی کنٹروورسیز کا شکار نہیں ہوتے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ انسان کو اقتصاد پر رہنا آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں بہترین اور بدترین کون ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیمانہ دیا جو آج ہماری معاشرتی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ ہم خود کو چیک کریں، کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے یا ہمارے کولیگز ہم سے ڈرتے نہیں؟ کیا انہیں یقین ہے کہ ہم ان کا راز فاش نہیں کریں گے یا کبھی انہیں تانا نہیں دیں گے؟ اگر لوگ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں کہ یا تو یہ بے عزتی کرے گا یا اس سے کسی بھلائی، کسی اچھے مشورے کی امید نہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری عبادات اگر ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا نہیں کرتیں تو پھر وہ ادھوری ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے عمرے، ہمارے حج تبھی مکمل ہیں جب وہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دین صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں، بلکہ غصے کو قابو کرنے، گفتگو میں سنجیدگی لانے اور لوگوں کے لیے سراپا خیر بننے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اخلاق انبیاء علیہم السلام کے اخلاق جیسے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره